بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله القادر المقتدر القدير، والصلاة والسلام على السيد البشير النذير وعلى آله وأصحابه وبارك حاله الأمين المكين محي الدين وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آدمیت کو نئے طرز پہ ڈھالا جس نے، ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے، ہر برائی سے دیا دیس نکالا جس نے، کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا جس نے، ہاں اسی ذات کو محبوب خدا کہتے ہیں. نام آتا ہے تو سب صلی اللہ کہتے ہیں. تو پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، مینا کی وادی کے اندر کائنات کا ایک انوکھا باغ رقم ہوتا ہے. یہ بھی امتحان حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے. اس خاندان نے قدم قدم پہ امتحان دیے. پہلے اولاد نہیں تھی، یہ صدمہ سہا، اور جب اولاد ہوئی تو کہا کہ اسے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑو. اللہ کا حکم مانا اور اپنی اولاد اور اپنی زوجہ کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ چلے آئے. فلسطین میں آئے، آباد ہو گئے. فلما بلغ معه السعي، قرآن بتاتا ہے جب وہ چلنے کے قابل ہوئے. ایک روایت میں آتا ہے 7 سال 8 سال 9 سال عمر، بعض میں بلغہ سے بلوغت مراد لیا گیا. اب حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم اتنے طویل عرصے کے بعد اپنے بیٹے کو ملنے جا رہے ہو، اپنی لخت جگر کو ملنے جا رہے ہو، اپنے نونہال فرزند کو ملنے جا رہے ہو، تو ذرا ہاتھ میں ایک چھری اور ایک رسی لے لو. اللہ اکبر. اللہ کا حکم مانا اور اپنے گھر پہنچے. اپنی زوجہ سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو، دوست کی دعوت میں جانا ہے. اب مانگ سجا دی جاتی ہے، نئے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں. یار، اگر کسی کا بیٹا ان فوان شباب پر ہو، چڑھتی جوانی ہو، تو باپ دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہے. اور پھر اس کا بیٹا بھی ایک لوتا ہو، عصائے پیڑھی ہو، بوڑھے کا سہارا ہو، رب سے رو رو کے دعائیں مانگی ہو، اور وہ فرزند ملا ہو. اور پھر وہ فرزند جس کی پیشانی میں محمد کا نور چمک رہا ہو، ایسا بیٹا ہو تو چہرے کی برائیں لینے کا جی چاہتا ہے. اللہ اکبر. لیکن اسی بیٹے کو، اسی لخت جگر کو، اسی فرزند کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے حکم پہ قربان کرنے کے لیے مینا کی وادی کی طرف بڑھتے ہیں. حضرات، اتنے میں شیطان سمجھتا ہے کہ اس سے نازک مرحلہ اس خاندان پر نہیں آ سکتا. وہ حضرت حاجرہ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ حاجرہ، آپ کو پتا ہے شہزادے کہاں گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ نے کہا ان کے باپ لے گئے ہیں دوست کی دعوت میں دوست سے ملاقات کروانے کے لیے. تو شیطان نے کہا نہیں، وہ ان کو ذبح کرنا چاہتے ہیں. حضرت حاجرہ نے کہا سوچ کر بات کر.
وہ باپ ہے بیٹے کو ذبح کرے گا، کیا باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے اور پھر بے قصور ذبح کرے گا؟ تجھے پتا ہے کتنے آہے سحرگی کا نتیجہ ہے وہ بیٹا، کتنی رب سے دونوں کی دعائیں مانگی اور وہ فرزند ملا۔ تو شیطان نے کہا کہ وہ اللہ کا حکم سمجھتے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا اگر میرے رب کا حکم ہے، اگر میرے مالک کا حکم ہے تو میری گود میں ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 اسماعیل ہوتے پھر بھی میں راہ خدا میں قربان کر دیتا۔ اللہ! اب شیطان مایوس ہو کر وہاں سے نکلتا ہے اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اے شہزادے آپ کو پتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ تو اسماعیل ذبیح اللہ نے کہا کدھر؟ تو شیطان نے کہا آپ کے ابا جان آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو اسماعیل نے کہا سوچ کر بات کر، وہ باپ ہے مجھے ذبح کرے گا؟ تو نے ان کی آنکھوں میں چمک نہیں دیکھی؟ جب وہ میری طرف دیکھتے ہیں تو لگتا ہے ان کی آنکھوں سے شہد ٹپک رہا ہو اور وہ مجھے ذبح کریں گے۔ شیطان نے کہا وہ رب کا حکم سمجھتے ہیں۔ تو اسماعیل نے بھی کیا جواب دیا؟ اسماعیل نے کہا کہ اگر میرے رب کا حکم ہے تو اسماعیل کے جسم میں ایک جان ہے، اگر اسماعیل کے وجود میں ایک ایک بال کے برابر جان ہوتی پھر بھی راہ خدا میں قربان کر دیتا۔ اللہ اکبر! اب شیطان وہاں سے بھی مایوس ہو کر کے چلا جاتا ہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ ابراہیم یہی ایک طریقہ ہے رب کو راضی کرنے کا، ضرور بیٹے کو ہی ذبح کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کنکڑ شیطان کو پھینک کر مارا اور اپنے راستے سے ہٹا دیا اور منظر کی طرف بڑھے۔ اللہ اکبر! قرآن وہ سارا منظر بیان فرما رہا ہے۔ فلما بلغ معه السعي، باپ بیٹے کے پاس آیا، باپ نے کہا کہ بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور وہ خواب یہ ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتا تیری راہ کیا ہے؟ بیٹا بیٹے پہ سخت طاری ہوتا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے۔ باپ بول کیا رہا گیا، لیکن یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتم کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ اللہ اکبر! بیٹا ہو تو اسماعیل ذبیح اللہ جیسا ہو۔ بیٹے نے کہا اسماعیل ذبیح اللہ جیسا ہو، فانظر ماذا ترى، بتا تیری راہ کیا ہے؟ بیٹا خاموشی اختیار کرا۔ السکوت من الرجا، تو سکوت بھی رجا سے ہے، اس کی خاموشی بھی رجا مانی جاتی ہے، اور اس طرح سراسیمگی کی کیفیت ہو تو اس کی خاموشی بھی رجا ہوتی ہے۔ بیٹا کہتا ہے ٹھیک ہے ابا جان آپ ذبح کر لیجیے، یہ بھی امتثال عمل ہوتا، لیکن بیٹے نے 2 قدم بڑھ کر بات کی اور کہا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان ذبح کیا ہے، جو کرنا ہے کیجئے، یہ نہیں کہا یا ابت اصبح، ہاں ابا جان کر لیجئے، ذبح کا جواب ذبح سے نہیں دیا بلکہ یہ کہا یا ابت فعل، ہاں ابا جان کیجئے، ما تؤمر جو بھی حکم ہو جو کرنا ہے کیجئے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، میرے رب نے چاہا تو میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر! حضرات مینا کی وادی ہے، باپ اور بیٹے دونوں نے طے کر لیا، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہے اور بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہے۔ یار اسلام منمانی کا نام اسلام نہیں ہے،
اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کا نام ایمان نہیں ہے، اس کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اپنے مالک کو سپرد کرنے کا نام ایمان ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ اور یہاں دیکھیے فلما اسلما، جب دونوں نے طے کر لیا، دونوں راضی ہو گئے، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہے، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہے، وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ قرآن وہ سارا منظر بیان فرما رہا ہے۔ اس پہ مفسرین کے دو قول ہیں، ایک یہ ہے کہ الٹا لٹایا تاکہ کفا سے ذبح کروں، گردن کے پچھلے حصے پر چھری رکھ کے ذبح کروں کہ ملعونہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے نہ ہو اور میرے دل کے اندر کوئی جذبہ رحم نہ جاگے جس سے اللہ کے حکم کی تعبیر کرنے میں دیر نہ ہو جائے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ جب جانور کو قربانی کے لیے ذبح کرتے ہیں تو اس کی گردن کو بل دے کے اس کی پیشانی کو زمین پر لگا دیں تاکہ یہ رگیں تن جائیں اور قربانی کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن کو بل دے کر کے ان کی پیشانی پتھر کے ساتھ جوڑی گئی، وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل یوں لٹایا گیا کہ گردن کھل جائے اور بیٹے کو ذبح کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ اکبر۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کہ یہ منظر دیکھا نہیں جا سکے گا، اللہ کے حکم کی تعبیر بھی ہر صورت کرنی ہے، لیکن سعادت مند بیٹا بولتا ہے ابا جان مجھے رسیوں سے جکڑ لیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں اور اللہ کے حکم کی تعبیر کرنے میں آپ کو دیر نہ ہو جائے۔ پھر باپ بیٹے کو رسیوں سے جکڑ لیتا ہے، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، جب ذبح کرنے لگتے ہیں تو سعادت مند بیٹا بولتا ہے ابا جان رسیاں کھول دیجیے۔ تو باپ نے کہا کیوں؟ آپ کا منصوبہ، آپ کا پروگرام تبدیل ہو گیا۔ بیٹے نے کہا نہیں ابا جان۔ باپ نے کہا پھر کیوں رسیاں کھولی؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کل کا محرک لکھے باپ بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے ذبح کیا، کوئی بات نہیں ہے، نہیں کروں گا۔ رسیاں کھل جاتی ہیں، بیٹا پیشانی کے بل لٹایا ہوا ہے، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، منا کی وادی ہے، کارکنان قضاؤں کی چیخیں نکل رہی ہیں، حوریں بھی تھرا رہی ہیں، مالک قیامت آنے والی ہے، فرشتے بھی پوچھ رہے ہیں مالک کیا ہونے والا ہے، اور میرے رب نے کیا کہا؟ میرے رب نے کہا کہ تم کہتے تھے کہ تو ایک انسان کو پیدا کر رہا ہے، سجدے تو ہم کریں گے، ذرا میرے بندے کی ادا تو دیکھو، ذرا میرے بندے کا انداز محبت تو دیکھو، ذرا دیکھو میری فرما برداری، انقیاد عمل اور اطاعت امتثال عمل کی مثال تو دیکھو، ذرا دیکھو میرا بندہ میرے حکم کی تعبیر کیسے کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کائنات آنکھیں جھپک رہی ہے، سورج منہ چھپا رہا ہے کہ ایک بوڑھا باپ ہاتھ میں چھری پکڑے اپنے نونہال فرزند کو، اپنے لگتے جگر کو کیسے ذبح کر رہا ہے، ذبح کرنا چاہتا ہے۔ عجیب منظر ہے کائنات کے اندر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگے بڑھے، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی اور پوری قوت کے ساتھ چھری کو چنبش دی۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک بال بھی نہ کٹا، پاس پڑے پتھر پہ چھری کو مارا، لما تک تیاسی کی کہ چھری کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری نے آواز دی الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، خلیل مجھے کاٹنے کو کہتا ہے
اور رب ذوالجلال مجھے کاٹنے کو منع کرتا ہے، خبردار اگر تو نے ایک بال بھی کاٹا۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا چھری تیرا کام تو کاٹنے کا ہوتا ہے۔ چھری نے کہا حضرت آگ کا کام بھی تو جلانے کا ہوتا ہے، جس نے آگ کو جلانے سے روکا آج اسی نے مجھے کاٹنے سے روکا۔ اللہ اکبر۔ دوبارہ چھری تیز کی اور حلق پر چھری کی نوک کو رکھا اور اپنا سارا وزن ڈال دیا، گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا اور دل میں تھا کہ اتنا بڑا کام جو میں نے کر دیا، لیکن جب پٹی کھولی تو دیکھا سارا منظر بدلا ہوا تھا۔ جس کو بیٹا سمجھ کر ذبح کیا وہ بیٹا نہیں بلکہ دمبا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام پاس کھڑے گئے اور اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو جبریل امین بولے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یقین تھا کہ یہ سارا منظر، اب یقین تھا کہ یہ سارا اہتمام ادھر سے ہے۔ جبرائیل کا آنا اور دمبا پڑا گئے اور ذبح پڑا گئے اور جبرائیل امین موجود ہوئے تو یہی لے کر آئے گا، اور بیٹا مسکرا رہا ہے۔ یہ سارا منظر یہ قرینہ حالیہ بتا رہا تھا کہ یہ سارا علو اہتمام ہے کہ رب نے قربانی قبول کر لی۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ یہ قرینہ حالیہ آپ کو یقین دلاتا، بلکہ منا کی وادی چمکنے لگی اور وحی کے اجالوں سے پوری وادی روشن ہو گئی اور آواز آنے لگی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اتنے میں وحی نازل ہوئی اور کہا کہ اے ابراہیم واقعی تم نے پورا خواب کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اپنے بندوں کو یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ مجھے بیٹے کو ذبح کروانا نہیں تھا تیرے ہاتھوں سے، ہم نے تو تیرا امتحان لینا تھا۔ اور کہا بس ابراہیم تیرا امتحان پورا ہو گیا اور ہم تیری سنت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ اور پھر خود میرا رب کہتا ہے سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تیرے اوپر سلام۔ اللہ اکبر۔ مینا کی وادی کے اندر حج کے موقع پر 40 لاکھ لوگ حجاج ہیں اور حدود حرم میں بے ساختہ زبان پہ نکلتا ہے سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تیرے اوپر سلام، اے ابراہیم تیرے اوپر سلام ہو۔ اور کبھی ہم پیسے کی وجہ سے سوچتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس سال زیادہ لوگ قربانی نہیں کر پائیں گے، لیکن بازاروں اور گلیوں کے اندر جانور گھوم رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کو دیکھ کر بے ساختہ زبان پہ آتا ہے سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تیرے اوپر سلام ہو۔ لیکن یہ کتنا بڑا کام تھا، کتنی بڑی آزمائش تھی، اور اس آزمائش سے سرخلوع نکلے، نمبر بھی 100 کے 100 حاصل کیے۔ ہمارے بزرگ لوگ فرمایا کرتے تھے کہ ہر ایک بندے کا ایک اسماعیل ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے اسماعیل کی گردن کے اوپر چھری نہیں رکھے تب تک اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ تو ہماری محبوب چیزیں ہیں، اس کو راہ خدا میں جب تک قربان کرنے کا جذبہ نہیں پاؤ گے تب تک وہ تمہیں منزل نصیب سعادت کی نہیں ہوگی۔ تو میری بات یہیں تک ختم ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔